شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو سٹوری ہے وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے۔ یہ کہانی عدنان نے ریاست بہاولپور کے ایک 30 نمبر چک سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے بھی آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کر چکا ہوں۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے جب آپ نے یہ خوفناک کہانیاں سنانی شروع کی تھی تو اس میں دوسری یا تیسری کہانی میری تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے 1-2 سٹوریز شیئر کی آپ کے چینل پر، اور آپ کے لسنرز کو بہت زیادہ پسند آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور ایک ایسی جگہ ہے، وہ جو گاؤں 30 نمبر گاؤں ہے، وہ اتنا کہ بیکورڈ جگہ ہے۔ آج کل بھی لوگ ادھر بہت سالوں پیچھے ہیں، اور میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں۔ اب تو ادھر خیر لوگ پڑھنے بھی لگ گئے ہیں۔ میری مسز نے کہتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، جس کی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک کہ بوڑھی اماں کا بسیرا ہے، اس قسم کی 2 سٹوریز شیئر کی تھی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ادھر جو ہم لوگوں کے ذمہ دار طبقہ ہے، ان کے جو بنے ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، ان کی ایک خوفناک سٹوری شیئر کروں گا۔ ہم لوگوں کا بھی ڈیرہ ہے، اور ہم لوگ اس ڈیرے کے راستے سے گزر کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہر سے ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اور ان کو زمینوں پہ پھرنے کا بہت شوق تھا۔ ہم ان کو اپنے ڈیرے پر لے کر گئے۔ تقریباً مغرب ہونے سے پہلے میرے جو دادا ابو ہیں، انہوں نے کہا کہ مہمانوں کو واپس لے آؤ۔ میں ان کو واپس گھر چھوڑنے کے لیے گیا موٹر سائیکل پر۔ 1 by 1 میں سب کو چھوڑ کر آیا، اور کافی ہمارے ڈیرے سے ہمارا گھر دور ہے۔ ڈیرہ بالکل شہر سے، ہمارے گاؤں سے ہٹ کے باہر کی طرف ہے۔ خیر میں ان کو چھوڑنے کے لیے گیا، اور ان کو چھوڑنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں ادھر ڈیرے پر اپنے کوئی ضروری چیز تھی وہ بھول آیا۔ اب وہ اٹھانے کے لیے مجھے جانا تھا۔ اتنی سٹوری بتانے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس راستے سے ہم لوگ گزر کے جاتے ہیں، وہاں راستے میں ایک بہت بڑا آم کا باغ ہے، اور وہ آم کا باغ مشہور ہے کہ ادھر جنات کا بسیرا ہے، جنات ادھر رہتے ہیں، اور ان کی جو وہاں پر موجودگی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ آگ کے گولے نظر آتے ہیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں، واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ خیر جن کا وہ باغ ہے وہ ادھر کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر وہ مخلوقات اپنا بسیرا رکھتی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان آم کے درختوں میں سے ایک درخت کے اوپر مشہور ہے کہ وہاں پر ایک بھوتنی کا بسیرا ہے۔ ایک بھوتنی، ایک چڑیل، ایک جنی، اس کو جو بھی لقب دیا جائے وہ آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اس کے پاؤں الٹے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بھوتنی نہیں ہے، وہ چڑیل نہیں ہے۔ چڑیل اور بھوتنی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور بھوتنی ایک جنی ہوتی ہے، جن کی نسل میں سے ہوتی ہے، اور اس کے پاؤں الٹے نہیں ہوتے بلکہ بالکل نارمل عورتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس بھوتنی کا بسیرا ہے، اور وہ بھوتنی باقاعدہ طور پر ادھر نظر آتی ہے۔ نظر کس صورت میں آتی ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ میں جو چیز اپنی اٹھانے کے لیے گیا، مجھے کیونکہ اپنے گھر سے پھر دوبارہ ڈیرے پر جانے کے لیے رات ہو گئی تھی، مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھی، سردیوں کا موسم تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چینل پر بھی ونٹر سیزن کی سٹوریز سناتی ہیں آپ، تو اس لیے میں نے بھی ونٹر سیزن کا یہ ایک واقعہ شیئر کیا ہے۔ تو میں اٹھانے کے لیے وہ چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہ اٹھانے کے لیے گیا اور میں واپس آنے لگا، تو ٹھیک آم کے درخت سے کچھ دیر پہلے میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، اور اب مجھے یہ تھا کہ مجھے موٹر سائیکل کو لے کر جانا تھا، پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اور مجھے اس کو راستے میں کس کو فون کرتا۔ ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اور جو ہوتے ہیں یہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں ادھر دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشنی بند ہو گئی تھی اس کی موٹر سائیکل کی، کیونکہ پیٹرول نہیں تھا، اور مجھے اب موٹر سائیکل ایسے ہی دوڑا کر لے کر جانا تھا۔
میں نے کیا کام کیا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر وہ پگڑی سی باندھی اور بڑی مشکل سے اپنے موبائل کی ٹارچ، میرے پاس چھوٹا نوکیا کا موبائل ہے اور اس کو میں عام روٹین کے یوز کے لیے رکھتا ہوں، اس کو میں نے اپنی اس پگڑی کے اندر باندھا تاکہ مجھے دور سے کچھ نظر آئے، لیکن کہاں وہ ٹارچ کام کر سکتی تھی۔ خیر میں موٹر سائیکل چلانے لگا تو ایگزیکٹ جب میں اس آم کے باغ کے قریب آیا تو مجھے واضح طور پہ محسوس ہوا کہ جو میرا موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھی بھی ایک عورت ہوئی ہے، سرخ لباس میں ہے وہ، اور وہ میرے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی ہے، کیونکہ میں نے اپنے موٹر سائیکل کے شیشے میں سے دیکھا۔ اب میری جو ساری طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، شدید سردی، میرے ہاتھ اتنے ٹھنڈے اور جسم اب پہلے سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی وجہ تھی کہ وہ بھوتنی جس کو میں نے دیکھ لیا تھا اور وہ بالکل میرے پاس تھی، موٹر سائیکل کے اوپر تھی۔ میری آدھی روح تو ایسے لگتا تھا کہ قبض ہو چکی ہے، میں مر جاؤں گا اور میں زندہ نہیں بچوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ادھر ہی نیچے گروں گا، لیکن کہتے ہیں کہ والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مجھے واضح طور پر لگا کہ کوئی دعا میرا تعاقب کر رہی ہے، اور اس دعا کا نتیجہ کیا حاصل ہوا کہ سامنے سے ایک اور لائٹ آ رہی تھی، اور وہ لائٹ بھی تقریباً یہ کہہ لیں کہ کوئی اپنے جاننے والے تھے گاؤں کے، ان کی تھی۔ وہ آگے آئے تو وہ موٹر سائیکل پر تھے اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ میری حالت تو غیر ہوئی پڑی ہے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی برف جمی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا سارا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس جگہ پر تو وہ چیز ہے، اور مغرب کے بعد تو بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آج سے نہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آموں کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور ایک آم کے درخت کے اوپر باقاعدہ ایک بھوتنی رہتی ہے، ایک عورت رہتی ہے۔ انہوں نے خیر مجھے لفٹ دی اور وہ مجھے لے گئے، موٹر سائیکل بھی، وہ انہوں نے مجھے پیٹرول دیا خیر، اور میں نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کی تو میری ہمت نہیں ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ خیر ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا، اس نے موٹر سائیکل چلایا اور وہ مجھے لے گئے۔ اچھا یہ واقعہ تو گھر جا کر میں نے بتایا دادا ابو کو بھی، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ اس راستے سے مغرب کے ٹائم پر نہیں گزرنا، چاہے جتنا بھی ضروری کام ہو۔ یہ واقعہ تو ہو گیا۔ پھر ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی نوعیت کچھ ڈیفرنٹ تھی۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ گرمیوں کے موسم میں ادھر آم توڑنے کے لیے گیا، کیونکہ وہ جس مالک کا مکان وہ باغ ہے، انہوں نے اجازت دی ہے کہ جو اب پنجابی لینگویج میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ دیکھیں 3 جو درخت کے پھل ہیں نا، آم ہے، وہ گاؤں کے لوگ توڑ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے مختص کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں، تو وہ آپ اتار سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس شخص کے آم کے درخت آم بہت میٹھے ہوتے ہیں، مجھے یہ توڑ لینے چاہیے۔ خیر میں وہ توڑنے کے لیے گیا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ درخت سے آم توڑا، کہتے ہیں کہ خوفناک چیخ مجھے سنائی دی، اتنی خوفناک چیخ۔ میں گیا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں گیا، شام کے ٹائم تھا، عصر کا ٹائم تھا، عصر سے مغرب کے درمیانے ٹائم تھا، ابھی اذانیں ہونی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو میں گیا ہوں تو مجھے چیخ کی آواز آئی، میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا، ایک عورت تھی جس کے بال اتنے گندے اور الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے، اور وہ زمین سے کچھ اٹھا کر کھا رہی تھی، یوں مانو کہ وہ مٹی کھا رہی تھی، اور مجھے کہتی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے باغ کے اندر آنے کی۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ مجھے لگا شاید وہ کوئی پاگل عورت ہے، تو مجھے اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور وہ میری طرف مٹی کا پتھر پھینکنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ تو میں نیچے بیٹھ گیا ہوں۔ وہ اگر میں نیچے نہ بیٹھتا تھا، وہ جو پتھر تھا وہ میرے ماتھے پہ لگنا تھا اور میرا سر پھٹ جانا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ عورت میرے پہ حملہ کرنے لگی، اور میں وہاں سے بھاگنے جب لگا تو میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز تھی، اور میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے پیچھے سے پتھر نہ مار دے۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھوتنی سارے گاؤں کے لوگوں کو نظر آتی ہے جو بھی مغرب کے ٹائم اس راستے سے گزرتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ اس طرح پیش آیا کہ وہ بھی ادھر کام کرتا تھا، ان کے آم کے جو درخت تھے ادھر باغ میں کام کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ کام کے دوران مجھے گنگنانے کی عجیب سی آواز آئی، اور میں نے جب درخت کے اوپر سے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اکثر وہ سرخ اور کالے لباس میں نظر آتی تھی، لیکن جس کو بھی سرخ لباس میں نظر آتی تھی
تب اس کی شکل خوفناک نہیں ہوتی، اور جب وہ کالے لباس میں نظر آتی ہے تو وہ انتہائی وحشت ناک ہوتی ہے. بال اس کے ایسے مٹی سے بھرے ہوئے، اور راستے میں کھڑی ہوتی ہے اور یقیناً وہ کچھ کھا رہی ہوتی ہے. ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ نہیں اس روپ میں نظر آئی، اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں بچ گیا. میں اس کی شکل تو دیکھ ہی نہیں پایا، میں اس کے وجود کو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب وہ لوگوں کو نظر آتی ہے تو وہ کچھ کھا رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ضرور ہوتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی وہ ہے سارا قبیلہ ہے جنات کا، جو کہ آم کے درخت کے اوپر رہتا ہے. وہاں کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو وہ کبھی نظر نہیں آیا، تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو. لیکن وہ مالک جھوٹ بولتا ہے، وہاں پر ان کا بسیرا ہے. میں نے خود اس چیز کا اپنے اوپر تجربہ کیا، لوگوں کی سنی، اپنے دوستوں کی سنی، اور بہت سے لوگوں کے مطابق وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں مغرب کے ٹائم اس آم کے باغ کے آگے کھڑی ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ اتنی وہ اپنا واضح کرتی ہے کہ وہ کھڑی ہوتی ہے ادھر، وہ چھپتی نہیں ہے کیونکہ کہیں کوئی باغ کے اندر نہ آ جائے. وہاں کے نوکروں کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مالک ہے اس باغ کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی اگر مخلوق ہے تو یہ میرے باغ کی حفاظت کرتے ہیں، میں ان کو نکالنے کے لیے کسی بھی عامل کو نہیں لے کر آؤں گا. ہمارے جو مہمان آئے تھے ان میں سے ایک لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ دوپہر کے ٹائم ڈیرے کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے ہمیں بات بتائی. ہم نے تو ان کو نہیں بتائی کہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے آیا تھا، تو یہ بات ان کو ہم بتا نہیں سکتے تھے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ جب رکا ہوں تو ادھر میں نے دیکھا آگ کے شعلے تھے، مجھے لگا شاید باغ میں آگ لگ گئی ہے، لیکن میرے دیکھتے دیکھتے وہ آگ غائب ہو گئی. یعنی وہ چڑیلیں آفتے اور جنات ہیں اس باغ کے اندر. ویسے ہمارے گاؤں میں بہت آسیب ہے، میرے گھر کے اندر بہت آسیب ہے. میرے گھر کے اندر بھی ایک بوڑھی اماں کا بسیرا ہے جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے اور آ کر باقاعدہ طور پر دروازہ نوک کرتی ہے. یہاں تک کہ پہلی سٹوری میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب میرے آپ پہلے بچے کی اللہ پاک نے مجھے خوشی دی تو تب میری بیوی اندر کچن میں کام کر رہی تھی، تو اس کو جھولا جھلانے کی آواز آئی. میں نے بیٹے کے لیے ایک جھولا لیا تھا جس کی آواز آتی تھی جب جھولا دیا جاتا تھا. تو جیسے ہی اندر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جھولے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کا میری بیوی کی طرف کمر ہے اور وہ جھولا جھلا رہی ہے، جبکہ میں اور میری مسز اور ہمارے بچے کے سوا ہے ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا. تو ڈر گئی، چونک گئی. ماں تھی آگے کی طرف وہ بڑی، تو وہ عورت کھڑی ہوئی، وہ بھی کہتی کہ وہ بہت خوفناک تھی. اس نے فوراً دیکھا تو وہ غائب ہو گئی. اس نے بچے کو اٹھا کر باہر کی طرف لے آئی. لیکن پھر ہم نے اپنے گھر میں کافی دم درود کروایا اور اس کے بعد وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آئی، اور وہ کمروں کے اندر نہیں آتی، وہ چھت کی حد تک ہے. تو یہ کہانی تھی ریاست بہاولپور سے میرے لسنر نے شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں اور والدین کی خدمت کریں، نماز اور قرآن پاک کو قائم کریں. اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا، آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.